دوستو یہ ایک ایسے ایمبولینس ڈرائیور کی سٹوری ہے جس نے موت بہت دیکھی مگر پہلی بار موت اسے دیکھ رہی تھی۔ اکتوبر کی سرد سنسان رات میں آئی ایک پر اسرار کال نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی زخمی کی مدد کو جا رہا ہے، مگر وہاں کوئی انسان اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اس رات کے بعد اسے احساس ہوا کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کھل جائیں تو زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو یہ سٹوری سفیان کی ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں سفیان کی سٹوری انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام سفیان ہے اور میں پچھلے 12 سال سے لاہور کے ایک بڑے سرکاری ہاسپٹل میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ یہ بات لکھتے وقت بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جیسے میرے اندر کہیں وہی پرانا خوف دوبارہ جاگ اٹھا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لاشیں اٹھائی ہیں، حادثات دیکھے ہیں، چیخیں سنی ہیں، زخمی لوگوں کو باہوں میں تڑپتے ہوئے محسوس کیا ہے، لیکن جو کچھ اس رات میں نے دیکھا وہ سب کچھ آج بھی میری آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اکتوبر کی سرد رات تھی، فجر میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں ایمبولینس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کو کپڑوں کے اندر ڈال کر سینے سے لگا رکھا تھا تاکہ ٹھنڈ کچھ کم ہو سکے۔ رات کی ڈیوٹی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اس رات کچھ عجیب سا سکون تھا، جیسے پورا شہر سویا ہوا ہو۔ بادلوں کی ہلکی تہ چاند کے آگے آ جا رہی تھی اور ایمبولینس کے اندر لگے پیلے بلب کی بتی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکی سی جنبش کے ساتھ ٹمٹما رہی تھی۔ میں اکثر اس وقت اپنے ساتھ بیٹھے عملے سے گپ شپ کرتا تھا، مگر اس رات میں اکیلا تھا۔ دوسرے ڈرائیوروں کی ڈیوٹی ہسپتال کے دوسرے حصوں میں تھی۔ تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے فون پر اچانک کال آئی۔ سکرین پر ہسپتال کی سینٹرل لائن کا نمبر تھا، لیکن آواز ویسی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہے۔ ایمبولینس چاہیے فوراً، مینار پاکستان کے قریب ایک فیملی۔ آواز کانپ رہی تھی جیسے کوئی سانس پھولنے کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ میں نے فوراً ایمبولینس سٹارٹ کی۔ لوکیشن بھیج دی آپ نے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ جی بھیج دی ہے، آپ بس جلدی سے پہنچے۔ اور پھر لائن بند ہو گئی۔ مجھے عجیب لگا، یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار دل میں ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ سڑک پوری طرح سناٹے سے بھری ہوئی تھی۔ ایمبولینس کا سائرن بند تھا کیونکہ خالی سڑک پر سائرن کھولنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں صرف پارک کی لائٹس اور کبھی کبھار سگنلز کی زرد روشنی میں راستہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں مینار پاکستان کے قریب پہنچا، عجیب بات یہ تھی کہ دور دور تک کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی رکشہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 3 بجے بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن آج کچھ ایسا نہ تھا۔ میرے دل میں ہلکا سا دھڑکا پیدا ہوا۔ میں نے خود کو سمجھایا، شاید کوئی رکی ہوئی رات ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اس رات کو عام راتوں سے الگ کر رہی تھی۔ ہوا بے حد ٹھنڈی تھی، جیسے کسی نے شہر کا درجہ حرارت اچانک 10 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے گرا دیا ہو۔ میرے ہاتھ شیشے پر تھے مگر انگلیوں میں اکڑن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ریڈیو کھولا،
صرف سائیں سائیں کی آواز، کوئی بھی اسٹیشن نہیں چل رہا تھا۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار پسینہ صاف کیا، حالانکہ ٹھنڈ شدید تھی۔ جسم کے اندر خوف کا پہلا بیج اگ چکا تھا۔ لوکیشن کے مطابق مجھے ایک سنسان گلی کے پاس رکنا تھا، جو مینار پاکستان کے قریب پرانے درختوں والی سڑک کی طرف جاتی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیرت ہوئی کہ گلی کی موڑ پر ایک ٹوٹا ہوا پرانا سا کھمبے پر بلب جل بجھ رہا تھا اور گلی کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے بریک دبائی اور ایمبولینس آہستہ سے رک گئی۔ موبائل نکالا، دوبارہ اسی نمبر پر کال کی جہاں سے مجھے اطلاع آئی تھی۔ بیل گئی پر بند۔ میں نے ہارن بجایا، 1 بار 2 بار، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا صحیح خوفناک لمحہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی میں ہلکی ہلکی دھند تھی، جیسے کسی نے ٹھنڈی سانسوں کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ دیا ہو۔ پھر اچانک دور سے ایک آواز آئی، بچاؤ بچاؤ! میں ایک دم چونکا۔ آواز دبکی ہوئی تھی، جیسے کوئی زخمی ہو یا کمزور۔ میں فوراً نیچے اترا، ٹارچ آن کی اور گلی کے اندر جانے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گلی میں چند پرانے گھر تھے، زیادہ تر کے دروازے زنگ آلود اور کچھ کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ جگہ مجھے پہلے ہی خوفناک لگی تھی۔ کون ہے؟ میں نے پکارا۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ٹارچ دائیں بائیں گھمائی۔ دھند کے اندر روشنی عجیب سی پھیل رہی تھی، جیسے ہوا روشنی کو نگل رہی ہو۔ پھر اچانک میری بائیں جانب سے کوئی چیز حرکت میں آئی۔ میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ ٹارچ کی روشنی ادھر کی ایک دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور ہوا کے ساتھ چرر کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وقت پھر آواز آئی، ڈرائیور ادھر آؤ! میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ آواز واقعی بہت قریب سے آ رہی تھی۔ میں دروازے کے کچھ قریب گیا۔ آپ زخمی ہیں؟ میں ایمبولینس سے آیا ہوں۔ دروازہ خود بخود مزید کھل گیا، لیکن اندر ایسا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چند لمحے ہچکچایا، پھر آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل ایسی ٹھنڈ جیسے کسی فریزر میں کھڑے ہو جائیں۔ میری سانسیں دھند بن کر نکل رہی تھی۔ اندر پورا کمرہ خالی تھا، بس ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسیاں پڑی تھیں۔ پھر اچانک مجھے اپنی دائیں جانب کچھ دکھائی دیا۔ فرش پر ایک آدمی بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا ہوا اور پورا جسم اس کا کانپ رہا تھا۔ آپ زخمی ہیں؟ میں فوراً آگے بڑھا۔ وہ ہلکا سا کانپا، پھر آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا اور میں یوں جما کے جیسے جسم میں خون کی روانی رک گئی ہو۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھیں، بالکل سفید، آنکھ کی پتلی ہی نہیں تھی۔ چہرہ خوف سے نہیں بلکہ کسی عجیب کیفیت سے مڑا ہوا تھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کھڑا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی گردن میری طرف مڑی اور وہ ایک بے جان آواز میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز انسانی نہیں تھی۔ پوری گلی کی خاموشی جیسے اس کی آواز میں کھل کر باہر نکل آئی ہو۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن جیسے میرے قدم فرش میں دھس گئے ہوں۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں کانپتی رہی، جس کی روشنی دائرے کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ میں ایمبولینس ڈرائیور ہوں۔ ہسپتال سے کال آئی تھی۔ میری آواز خود میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ آدمی اچانک ہنسنے لگا۔ ہم نے نہیں بلایا۔ میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ میں نے دروازہ پوری طاقت سے کھینچا، لیکن دروازہ ہلا تک نہیں۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کے گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں تیزی سے مڑا۔ وہ آدمی اب کھڑا تھا، حالانکہ اس کے جسم میں کھڑے ہونے کی سکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سفید آنکھیں
سیدھی میرے چہرے پر تھی۔ کہاں جا رہے ہو ڈرائیور؟ میری سانسیں اتنی تیز تھی کہ سینہ پھٹنے جیسا درد ہو رہا تھا۔ میں دروازے کو مکے مار رہا تھا، کندھے سے دھکا دے رہا تھا، لیکن وہ بند تھا۔ پھر اچانک کمرے کی ٹھنڈ اور بھی بڑھ گئی۔ میرے کانوں کے پاس جیسے کوئی برفانی سانس لے رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ آدمی اب صرف 3 قدم دور تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی احساس نہ تھا، بس وہ مردہ سی سفید آنکھیں۔ اور پھر وہ بولا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں چیخ اٹھا۔ میں نے ٹارچ پوری قوت سے اس کے چہرے پر دے ماری۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور میں اسی لمحے دروازے کی طرف پورے زور سے لپکا۔ پتہ نہیں دروازہ کیسے کھلا یا میں نے کس طرح سڑک تک دوڑ لگائی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے ایمبولینس کا دروازہ زور سے کھولا، اندر بیٹھا اور بغیر پیچھے دیکھے دوڑاتا چلا گیا۔ جب میں اسپتال پہنچا تو میرے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس اکڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے میں سیدھا ڈیوٹی روم گیا۔ کس نے کال کی تھی؟ وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے غلط لوکیشن بھیجی گئی ہے۔ میں تقریباً چیخ رہا تھا۔ سپروائزر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کون سی کال؟ ہم نے تو آج پچھلے 2 گھنٹے سے کوئی کال نہیں کی۔ مجھے لگا شاید وہ غلطی کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے موبائل میں کال کا ریکارڈ دکھایا۔ انہوں نے موبائل دیکھا، پھر سخت حیرت سے میری جانب دیکھا۔ سفیان، تمہیں یہ نمبر پتہ ہے؟ انہوں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ یہ وہی نمبر ہے جہاں سے ہسپتال پچھلے سال ایمرجنسی کال آتی تھی، لیکن یہ نمبر اب مکمل طور پر استعمال میں نہیں ہے۔ اس نمبر کے لوگ 4 مہینے پہلے ایک حادثے میں مر چکے ہیں۔ میرے جسم میں جیسے بجلی اتر گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں صرف اتنا کہہ پایا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نہیں بلایا۔ میری زبان خشک، ہاتھ بے جان اور دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گیا۔ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی، کیا وہ آدمی انسان تھا؟ کیا وہ کال واقعی حادثے والے نمبر سے آئی تھی یا کوئی اور چیز مجھے وہاں لے گئی تھی؟ تب بھی اچانک میرے موبائل پر دوبارہ کال آئی۔ نمبر وہی۔ میری پوری دنیا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ کال 1 سیکنڈ چلی، پھر بغیر کسی آواز کے خود بخود بند ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرا موبائل بھی آف ہو گیا، حالانکہ بیٹری 70% تھی۔ اس رات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس رات کے بعد میری زندگی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ میری وہ 3 بجے والی ڈیوٹی، جسے میں ایک عام ایمرجنسی سمجھ کر نکلا تھا، میرے وجود تک کو بدل گئی۔ لیکن اصل خوف تو اس رات کے بعد شروع ہوا تھا۔ میں اسپتال کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ رات کی پوری رات ذہن میں بار بار چل رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ سب ہوا تھا؟ کیا مجھے وہ سفید آنکھوں والا آدمی سچ میں دکھائی دیا تھا، یا شاید واقعی کوئی زخمی تھا جو میرے وہم میں بدلا ہو؟ لیکن میں اپنے دماغ کو کسی بھی طرح قائل نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں بہت حقیقت تھیں۔ گلے کی ٹھنڈ، وہ سفید آنکھیں، وہ آواز، ہم نے نہیں بلایا، موبائل کا خود بخود آف ہو جانا، اسی نمبر سے دوبارہ کال کا آنا، یہ سب ایک وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب میں صبح سٹاف روم میں داخل ہوا تو سب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ شاید میری حالت بتا رہی تھی کہ رات کچھ ٹھیک نہیں گزری۔ سپروائزر نے مجھے الگ سے بٹھا کر پوچھا، سفیان، تم ٹھیک ہو؟ میں نے جھوٹ بولا، ہاں، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پاگل سمجھے۔ ایمبولینس ڈرائیور کے لیے ذہنی مضبوطی بہت ضروری ہوتی ہے، اور میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں ڈر گیا تھا۔ میں گھر گیا تو بیوی نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، رات کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں نے کال بھی کی تھی، لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں خاموش رہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا جواب دوں۔ میرے بچوں نے مجھے گلے لگایا، مگر میں خود کو ان سے الگ الگ سا محسوس کر رہا تھا۔
جیسے میرے اندر کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ دوپہر میں جب میں تھوڑا سونے کے لیے لیٹا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ میری آنکھ لگتے ہی خواب میں وہی سفید آنکھوں والا آدمی کھڑا نظر آیا، میرے بالکل سامنے۔ اس کی گردن تھوڑی ٹیڑھی تھی اور وہ بغیر پلک جھپکے بس مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے وہی الفاظ دہرائے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری آنکھ جھٹکے سے کھل گئی، میرا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شام ہوتے ہی میں دوبارہ وہ جگہ دیکھوں گا، شاید کہ کچھ حقیقت کا پتہ چلے۔ شام کے 7:30 بجے میں نے ایمبولینس لی اور مینار پاکستان کی جانب نکل گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس بار کچھ غیر معمولی لگا تو فوراً واپس مڑ جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میں اس گلی کے قریب پہنچا، دل دوبارہ بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ گلی پہلے جیسی ہی خاموش تھی، دھند نہیں تھی، مگر ہوا میں ایک عجیب سی بوسیدہ بو تھی، جیسے پرانے کمرے میں نمی ہو۔ میں نے گلی میں قدم رکھا، پھر اچانک مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، لیکن آہٹ بہت واضح تھی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس بار میں نے اس گھر کے سامنے پہنچ کر کچھ دیر رک کر غور سے دیکھا۔ دروازہ بند تھا، وہی زنگ آلود قبضے، سب کچھ مردہ سا۔ پھر بھی میرے اندر یقین تھا کہ یہی وہ جگہ تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور دروازہ دھیرے سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا۔ حالانکہ صبح میں آیا تھا تو یہ بالکل بند تھا، جیسے دروازہ مجھے اندر بلانے کے لیے خود بخود کھل گیا ہو۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اندر جاؤں یا نہیں، لیکن تجسس خوف سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اس بار کمرہ اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، مگر عجیب سی بو ابھی بھی آ رہی تھی، پرانے کیچڑ، دھول اور نمی کی بو۔ رات والے منظر ذہن میں گھومنے لگے، وہ خالی کمرہ، وہ فرش پر بیٹھا آدمی، وہ سفید آنکھیں۔ میں نے ٹارچ آن کی اور کونے کونے تک روشنی ڈالی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن جیسے ہی میں مڑنے لگا، میرے پیروں کے نیچے کرنچ ہوا۔ میں نے نیچے دیکھا، فرش پر خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے تھے، خشک مگر واضح۔ میرا دل ایک سیکنڈ کو جیسے رک سا گیا۔ یہ خون کل رات یہاں نہیں تھا۔ ابھی میں جھک کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اوپر سے کچھ ٹکرانے کی آواز آئی، زوردار آواز، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہو۔ میں کپ کپا گیا، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میرے ذہن نے فوراً کہا، فوراً نکل جاؤ، فوراً یہاں سے نکل جاؤ سفیان۔ لیکن میرا جسم جیسے اس جگہ پر جم گیا ہو۔ پھر اچانک وہ آواز رک گئی۔ میں نے چند سیکنڈ کا انتظار کیا، خاموشی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک اوپر سے زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی، سانس بند ہونے لگی۔ یہ چیخ انسان کی نہیں تھی، بلکہ کسی بہت ہی تکلیف میں موجود چیز کی تھی۔ میں ہمت جمع کر کے باہر بھاگا، دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود زور سے بند ہو گیا۔ میں نے پوری طاقت سے اسے کھینچا، لیکن وہ نہیں ہلا۔ پھر اچانک میرے پیچھے سے کسی نے آہستہ سے، بہت آہستہ سے سانس لی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کمرے کے اندر کوئی نہ تھا، مگر آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہاتھ بے جان ہو چکے تھے۔ پھر وہی سفید آنکھوں والا شخص کمرے کے کونے میں موجود نظر آیا۔ وہ بیٹھا نہیں تھا، کھڑا بھی نہیں تھا، وہ جیسے دیوار سے الگ ہو کر ہل رہا ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ اس بار اور زیادہ مسخ شدہ تھا، اور اس نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ گردن کے اندر ہڈیوں کی کڑک کی آواز بھی سنائی دی۔ پھر وہ بولا، تم واپس کیوں آئے؟ میں کانپتے ہوئے دیوار سے لگ گیا۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم مر گئے ہیں، ہمیں کوئی سننے والا چاہیے، کوئی جو آئے اور واپس نہ جائے۔ اس کا آخری جملہ سنتے ہی
میں پوری طاقت سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ اس بار کھل گیا، جیسے کوئی میرے بھاگنے کا مزہ لے رہا ہو۔ میں باہر آتے ہی پوری رفتار سے بھاگا۔ میرے پیچھے قدموں کی گھسیٹنے کی آواز آ رہی تھی، مگر جیسے وہ بہت دور سے آ رہی ہو، مگر پھر بھی میرے پیچھے ہو۔ میں گلی سے باہر نکلا اور ایمبولینس میں بیٹھ کر فوراً انجن سٹارٹ کیا، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی چلائی اور ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ آدمی گلی کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، سفید آنکھوں کے ساتھ، اور اس کے چہرے پر ایک ویران مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، واپس آؤ گے، تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ میں نے فوراً مرر نیچے کر دیا تاکہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دے، لیکن میری سانسیں بے قابو تھی، دل بے ترتیب اور جسم لرز رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو 2 نرسیں بھاگتے ہوئے آئیں۔ سفیان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ان کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی کچھ مت پوچھو۔ میں سیدھا واش روم گیا، جہاں میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹوں پر کپ کپی تھی، میرا رنگ کسی مردے جیسا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے آئینے میں کوئی کھڑا ہے، سفید آنکھوں کے ساتھ، مجھے گھورتا ہوا۔ میں جھٹکے سے مڑا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن آئینے میں ابھی بھی موجود تھا۔ میری چیخ بے اختیار نکلی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کسی نے باہر سے زور سے پیٹا۔ سفیان، تم ٹھیک ہو نا؟ میں گھبرا کر باہر نکلا، لیکن باہر کوئی نہ تھا، صرف خالی کوریڈور، خاموش، اور ہر طرف خاموشی۔ اس کے بعد میں نے اسی رات ڈیوٹی چھوڑ دی۔ گھر جا کر بچوں کو دیکھا تو بے اختیار رونا آ گیا۔ میں انہیں گلے لگا کر بیٹھا رہا۔ بیوی حیران تھی، مگر میں کچھ نہ بتا سکا۔ رات کو جب میں سونے لیٹا تو میرا موبائل دوبارہ بجا، وہی نمبر۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ اس بار لائن پر کوئی نہیں تھا، بس بہت ٹھنڈی، بہت بھاری سانسوں کی آواز، اور پھر وہی آواز آئی، ڈرائیور، تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے فوراً موبائل بند کر دیا، لیکن اس آخری کال کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس واقعے کئی مہینے گزر چکے ہیں، لیکن مجھے آج بھی وہ سفید آنکھیں نظر آتی ہیں۔ گلی میں جاتے وقت کسی بھی پرانے دروازے کی چرچراہٹ مجھے اندر تک چیر دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، گھات لگائے ہوئے، کہ کب میں کمزور پڑوں، کب میں دوبارہ ان کی گلی کا رخ کروں۔ کبھی کبھی نیم اندھیرے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔